کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا، وہ بھی مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال دو، پھر قید میں ڈالا۔ اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ لنسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ارے زلیخا، عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا، نا میں تھوڑی خبر لے لینی ہے۔ تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وأعدت لہن متکئا، اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا، اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں۔ قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ، پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی، یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی۔ قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے۔ ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے، دیوتا، یہ کوئی دیوتا ہے۔ تو ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ اب خوبصورتی تو قرآن میں ہے نہیں، وہ کیا ہے قرآن میں، میں آپ کو وہ تھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہوا کیا تھا کہ یہ تو کنفرم بات ہے، عزیز کی جو بیوی تھی وہ تو ان پہ ڈورے ڈالنے دیا، ان کا تو اس پہ ان کے ساتھ تعلقات کرنا چاہ رہی تھی، میں اچھے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب یہ بات عام طور پہ بھی کبھی بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ ضرور پتہ ہوتا ہے محلے میں عورت کو کہ کیا کس کا کس سے کیا ہو رہا ہے، اور یہی پکچریں دیکھ رہی ہیں، یہ ڈرامے یہی دکھا رہے ہوتے ہیں، کیا ہو رہا ہے آج کل، کوئی خبر سناؤ، کوئی نئی تازی خبر۔ تو جب سنیں عزیز کی بیوی، عزیز ایک طاقتور آدمی، عزیز طاقتور ہے، ایک آدمی طاقتور آدمی ہے، اس کی بیوی کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ وہ اپنے نوکر یعنی غلام پر اس طرح کی حرکت کر رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، عورتوں نے، ساری عورتوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ وہ سٹیٹمنٹ سمجھیں گے پھر ہم سمجھیں گے وہ ہاتھ کیا کٹے اور ہاتھ کیسے کٹے اور کیا ہاتھ کٹے۔ وہ سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں، سورہ یوسف 12ویں سورہ 30، 31 و 51۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی کن کو، ان عورتوں کو جو کہ یوسف علیہ السلام کی اور عزیز کی بیوی کے بارے میں خبر پہنچی، ان عورتوں کو انہوں نے کیا کہا، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور شہر میں یعنی مدینہ میں یا شہر کی عورتوں نے عزیز کی بیوی کے بارے میں اپنے جوان یوسف کو اپنے نفس کے لیے کھوج لگا رہی ہے، یعنی کہ ان کو کھوج لگا رہی ہے، یعنی ڈورے ڈال رہی ہے، کرنا چاہتی ہے۔ تحقیق اس نے یوسف نے اس کو اپنی محبت میں لبھا رکھا ہے، بے شک ہم اس عزیز کی بیوی کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، جب ان پہ خبر پہنچی ان عورتوں نے کیا کہا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس میں دو باتیں کہی انہوں نے۔ ایک بات تو یہ کہی کہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ اپنے نوجوان جو ہے بیٹا جو بھی ہے اس کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے، یہ کہا انہوں نے۔ یہ عربی میں تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ، اس کے نفس کے بارے میں کھوج لگا رہی ہے، کون؟ عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام پر۔ دوسرا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے، قد شغفہا حبا، اس کے معنی ہیں کہ تحقیق اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اس عورت کو اپنی محبت میں گھیر رکھا ہے، یوسف علیہ السلام نے۔ یعنی عورتوں نے کیا کہا، دو باتیں کہیں، ایک تو کہا وہ عورت ایسا کر رہی ہے، اپنے دورے ڈال رہی،
ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام جوان ہے نا, انہوں نے اس بڑھیا کو مطلب انہوں نے بھی کچھ کر رکھا ہے. ہاں یہ فور چارج لگا دیا, کیونکہ عورتوں کی عادت ہے ہمیشہ اپنی عورت کو بچانا ہوتا ہے کہ وہ تو غلط کر رہی ہے, ڈورے ڈال رہی ہے اور ہم گمراہی بھی دے گا, لیکن اس نے بھی کر رکھا کچھ نہ کچھ حرکت لڑکے نے. سمجھ نہیں بات, یہ لگایا قد شغفا حبا, یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ یوسف نے اس کو محبت میں انفیکچویٹ, انگریزی میں کہتے ہیں انفیکچویٹ لفظ کرا, یعنی فلش لفظ بنایا ہوا ہے, یہ عورتوں نے کہا. اب یہ جب بات پتہ چلی کس کو, عزیز کی بھی, اس کو یہ بات بری لگی, یہ والی قد شغفا حبا. انہیں معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا, وہ میں کر رہی ہوں, ان کو کیٹیگوریکلی مانتے, انہوں نے اس کو کرنے بھی نہیں دیا. یوسف علیہ السلام نے ایسا ہونے بھی نہیں دیا. اور ان کو عورتوں کی بات یہ پہنچی خبر, ان کو ان عورتوں کی بات, عورتیں تو چالیں چلتی رہتی ہیں, پتہ ہے آپ کو, پتہ ہونا چاہیے. ان کو جب یہ بات پتہ چلی یا خواہ اس پہ اپنے لڑکے پہ الزام لگایا, تو انہوں نے کیا کیا, ان کو بلایا, سمجھ رہے, ان لوگوں کو بلا لیا, ان عورتوں کو. تو نیکسٹ آیت ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا واتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اب دیکھیے فلما سمعت بمکرہن, یہاں لکھا ہوا ہے پر جب اس نے, یعنی عزیز کی بیوی نے, عورتوں نے سنا ان کی چالوں کے بارے میں. چال کیا چل رہی تھی وہ, یہاں دیکھیں وہ تو فلما سمعت بمکر, مکر کہتے ہیں ان کی چالیں, ان عورتوں کی چالیں سنی عزیز کی بیوی نے. کیا چال تھی اس میں, ہے یہ فالس چارج, یہ چال تھی ان کی, تاکہ بلایا جائے, ہم بھی تو دیکھیں کون ہے, ان کو تو دیکھنا تھا. نہیں سمجھ میں آیا بھائی, ہم وہ عورتیں وہ باقاعدہ کہتی, جب اس نے سنا ان کی چالوں کو, ارسلت الیہن, ان کو دعوت دی, ان سب کو بھیجا, کیا ہو وَأَعْتَدْنَ لَهُنَّ مُتَّكَئًا, اور ان کے لیے صوفوں کا اہتمام کیا, صوفوں میں بٹھایا, ان کو اہتمام کیا. کیا ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دینے کے لیے, ہر ایک کو چھری دینے کے لیے یہ انتظام کیا جا رہا ہے کہ سب کو چھری لگاؤں میں. یہ اب چال چل رہی ہیں, یہ چھری فزیکل چھری نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. لینگویج میں یار اس سے چھرا گھوپ دیا میرے, سنا ہے آپ نے, پیٹ میں چھرا گھوپ دیا. یہ چھرا فزیکل نہیں دیا, یہ ان کو بلا کے صوفے میں انتظام کر کے یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ ایسے نہیں یوسف علیہ السلام, یہ اسٹیبلش کرنا تھا انہیں یوسف علیہ السلام کو کہ یہ ایسے نہیں ہے. چھری دینے کے لیے چھری ماری انہوں نے پیٹ پہ, کیا آؤ بیٹھو جاؤ, انتظام کیا. تو وَأَعْتَدْنَ مُتَّكَئًا وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدًا مِنْهُنَّ سِكِّينًا کا مطلب یہ, پھر دوبارہ میں پڑھ دوں, ان کے لیے صوفوں کا انتظام کیا, اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دینے کے لیے, یعنی چھری مارنے کے لیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی. یعنی میں اس کے بریکٹ میں لکھا, یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو خفیہ طریقے سے شکست دینے کے لیے کوشش کی تاکہ ان کو پتہ چلے. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ, اور کہا یوسف سے آؤ سامنے, اوپر آؤ. یوسف علیہ السلام سے کہا ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ, بس جب ان عورتوں نے دیکھا, اکبرنہو, رأینہو کا مطلب انہوں نے دیکھا, اس کو دیکھا, کس کو, یوسف علیہ السلام کو. اکبرنہو کے مطلب تو انہوں نے زیادہ بڑا کر دیا یوسف علیہ السلام کو. جو ان کے ذہن میں کانسیپٹ تھا یوسف علیہ السلام کا, وہ تو ایک محبت میں لبا رکھا یہ تھا نا, غلط سمجھا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا تو بہت بڑی زبردست شخصیت ہے, تو اکبرنہو, بڑا کر دیا, خوبصورت نہیں, بڑا کر دیا اپنے سے. سمجھ آ رہی ہے, اکبرنہو, بڑا کر دیا. وقطعن ایدیہن, اور ہاتھ کاٹ لیے انہوں نے کہ ہم کیا کہہ بیٹھے. دیکھیے آگے آتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ, اور کہا حاشا للہ ما ھذا بشر, یہ بشر نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو ایک فرشتہ کرم والا. ہم کیا کر بیٹھے, کیا بیٹھے اس کے, کیا بیٹھے اس کے لیے. کیا کہا تھا انہوں نے, کیا کہا تھا انہوں نے, کہ اس نے محبت میں لبا لیا. اور انہوں نے تو بہت بڑا, اور یہ چھری دی انہوں نے, کسے چھری دی, یہ فزیکل چھری نہیں ہے, یہ خاموشی سے ان کو بلا کے, اور انہوں نے ہاتھ کیا کاٹے, جو انہوں نے کہا تھا. تو دیکھیے انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ, کہ حاشا للہ کے معنی ہوتے ہیں ہمیں اللہ منع کرے,
حاشا للہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ایکسپریشن ہے اللہ کی منع ہو. فاربڈ اس, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں منع کرے گا ہم نے ایسی بات کہہ دی. فاربڈ اس, ہمیں اللہ کے لیے منع ہے یہ کہ ہم ایسی بات کہیں رسول کے لیے. اور یہاں لکھا ہے فلما رأینہ, اگر وہ حسین ہوتے تو جمالہ لکھا ہوتا, ان کے جمال کو دیکھا, ان کے حسن کو دیکھا. وہاں لکھا اکبر نہ ہو, ان کو بڑا کر دیا اپنے سے, بہت بڑا سمجھا ان کو. اکبر سمجھتے ہیں اکبر کے معنی اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. تو اکبر کا یہاں لفظ عربی میں معنی ان کو بڑا کر دیا اپنے سے, جو وہ سمجھ نہیں تھی چھوٹا نوکر اور وہ اس طرح لبا رہا ہے. یہ سب ان کے لیے بہت بڑی بات ہو. کہا یہ تو فرشتہ ہے عظیم کرم والا, سمجھ رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ یہی بات آپ اور اس کی وضاحت سنیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو, ان عورتوں کے بارے میں پتہ کرو, ان کا اب کیا معاملہ ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں عزیز کے بادشاہ کو, یہ بات کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ جو میں جیل میں ڈالا گیا ہے کیونکہ میں اس میں قصوروار نہیں ہوں, تو وہ بادشاہ کے سامنے بات لانا چاہتے ہیں. عورتوں نے چالوں میں تو سب کر لیا تھا, انہوں نے چال چلی. عورتوں نے کیا چال چلی کہ دیکھے بھائی لڑکا کیسا ہے. اب جو بڑھائی دے گی, محبت میں اسے لبایا ہوا نہیں تھا, اگر محبت میں لبایا ہوتا تو خود بھی لب جاتی وہ. اگر ایسا کوئی گڑبڑ ٹائپ آدمی ہوتا تو وہ بھی خیر چکر میں آئی تھی. جو انہوں نے سب مولوی نے سمجھا وہ ایسے ہی تھے شاید, نعوذ باللہ. ایکچولی کیا ہو, جب وہ دیکھیے تو بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا 51 قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ. ایگزیکٹلی یہی ایکسپریشن لکھا ہوا ہے کہ یوسف کی عزیز کی بیوی نے ایسا کیا تھا, ڈورے ڈالے تھے. تو بادشاہ پوچھ رہا ہے تم نے عورتوں نے ڈورے ڈالے اس پہ, تم عورتوں نے یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالے. یہ سوال ہے باقاعدہ. اگر فرض کریے جیسے کہ سب حضرات ہم کو بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور ان کی عورتوں نے خوبصورتی کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے, اس کے معنی ان عورتوں کا بھی ذہن ویسے ہی چلا جیسے ان کا تھا, جیسے اس عزیز کی بیوی کا. سمجھ رہے ہیں, سیم ہو گیا نا. تو ان سے جب پوچھا جا رہا ہے قال ما, وہی پوچھتے کہ تم نے ڈورے ڈالے تھے یوسف علیہ السلام پر, تو وہ جواب کیا دیتی ہیں قلنا حاشا للہ. ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ, اللہ ہمیں منع کرے, ما علمنا, ہم نے کچھ نہیں, ہمیں کچھ علم نہیں, علیہ من سوء, ہم نے اس کے اوپر کوئی ہم نے برائی نہیں دیکھی اس شخص میں. تو اس کے معنی انہوں نے اس نظر سے نہیں دیکھا. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں قلنا حاشا للہ, سب عورتیں کہہ رہی ہیں ما علمنا, ہمارے پاس علم نہیں ہے علیہ اس شخص کے اوپر من سوء, کیونکہ وہ تو بہت بڑا فرشتہ ہے, اس میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی. یعنی اس نے اس کو عورت کو لبایا نہیں, یہ ایگری کر رہی ہیں. تو اس سے ہاتھ انہوں نے کاٹ لیا, اپنے آپ کو ہاتھ کاٹے انہوں نے. اب بولی اس کی بیوی قالت امرات العزیز, اب بولی امرات عزیز کی امرات الآن حس الحق, اب سچا سامنے آ چکی ہے. انا, میں ہوں, روادت عن نفسی, میں نے اس کو ڈورے ڈالے تھے. وہی سوال ان عورتوں سے جب کیا گیا, اور اگر ان عورتوں کی بھی وہی فیلنگ ہوتی تو وہ کہہ دیتی. انہوں نے کہا ہماری فیلنگ وہ نہیں ہوئی, ہم نے تو اسے برائی دیکھی نہیں, ہم تو اسے بہت بڑا سمجھ رہے ہیں, یہ تو اس کی ہمت تھی کہ پیغمبر پہ ڈورے ڈال دیے, ہم نے نہیں ڈالا, ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی. اور وہی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور یہ سچا کہ میں نے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں, اس لیے میں اچھا سوال تھا آپ کا کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں یوسف علیہ السلام کو خواہ خوبصورت بنا کے, اور ان عورتوں کو بھی اس گندہ بنایا ہوا ہے, ان جبکہ ان ساری عورتوں نے کہا کہ ہم نے اس میں برائی نہیں دے گی. یہ بہت بڑا عظیم شخص ہے, بڑا ہے یہ, اور یہ انسان بھی نہیں بشر بھی, یہ فرشتہ ہے, اور ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. تو جو ہم نے اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ اس نے محبت میں اس کو لبا رکھا ہے, مطلب عزیز کی بیوی کو, اس سے انہوں نے ہاتھ کاٹ لیا. سمجھ گئے, تو یہ ہاتھ کاٹے, اور چھری دینی انہوں نے اس طرح چھری دی کہ انہیں پتہ ہے چالیں جو چل رہی ہیں, یہ طریقہ ہے.